اللہ 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 دیکھے نقطے میں ہے بھید سارا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے کیا وہاں شروع وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، شروع کچھ بھی نہیں ہوا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں شروع کا لفظ نہیں لایا؟ کہ اللہ کے نام سے صرف شروع ہی نہیں، ختم بھی اللہ ہی کے نام سے ہے. اگر صرف شروع ہی اس کے نام سے ہو تو ختم کس کے نام سے ہو؟ تجھی سے ابتدا ہے اور تو ہی ایک دن انتہا ہوگا. صدائے ساز ہوگی اور نہ سازے بے صدا ہوگا. ہمیں معلوم ہے، ہم سے سنو محشر میں کیا ہوگا. سب اس کو دیکھتے ہوں گے، وہ ہم کو دیکھتا ہوگا. تجھی سے ابتدا ہے اور تو ہی ایک دن انتہا ہوگا. تو اس واسطے شروع ختم کچھ نہیں. بسم اللہ یعنی شروع کرو، ختم کرو، جو بھی کرو وہ اللہ ہی کے نام سے کرو. اور جو بھی ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے کوئی کام یا ختم ہو رہا ہے کوئی کام، اللہ ہی کے نام سے ہو رہا ہے. اسی کے نام سے شروع ہو رہا ہے، اسی کے نام پر ختم ہو رہا ہے، اسی کے نام سے ختم ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایک معنی یہ بھی ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، لیکن یہاں کہنے کو تو کہتے ہیں اشرعوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشرعوا محذوف ہے، میں شروع کرتا ہوں، یہ جملہ محذوف ہے. یہ کہتے ہیں میں شروع کرتا ہوں، یہ یہاں چھپا ہوا ہے. میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. میں شروع کرتا ہوں، مگر لفظوں میں نہیں ہے وہ. کیوں کہ حقیقت میں شروع کرنے والا تو نہیں ہے، حقیقت میں کوئی اور شروع کرنے والا ہے. تو اسی لیے حقیقی شروع کرنے والا لوگوں کی نظر سے چھپا ہوا ہے، اس کا کام بھی لوگوں سے چھپا ہوا ہے. کام چھپا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے نام سے ہی ہو رہا ہے. اور بندگان خدا اللہ کے نام سے ہی ہر کام کی ابتدا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو ہے اس کے نام کے بغیر کسی کام کی ابتدا ہو ہی نہیں سکتی. ابتدا ہوتی ہے تو نام ہی سے ہوتی ہے. ابتدا ہوتی ہے تو نام ہی سے ہوتی ہے، انتہا ذات پر ہوتی ہے. ابتدا نام سے ہوتی ہے، نام سے گزر کر کام پر جاتا، کام تک پہنچتا ہے، پھر کام سے صفت تک پہنچتا ہے، صفت سے ذات تک پہنچتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے نام سے جو رحمان ہے، بہت بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ رحمان کے نام کو جوڑ دیا. اللہ کے نام کے ساتھ رحمان اللہ کی صفت ہے. رحمان کے معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ
رحمان کا نام لگا ہوا ہے، صفت رحمانیت جڑی ہوئی ہے. کیا مطلب؟ مطلب کہ اللہ کے ساتھ بسم اللہ الملک القدوس، بسم اللہ العزیز الحکیم نہیں، بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ. اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہونا چاہتا ہے تو رحمان بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی باطن ہے تو اس کی صفت رحمانیت ظاہر نہیں ہوتی. وہ چھپا رہتا ہے، وہ چھپا رہے تو اس کی رحمانیت ظاہر نہیں ہوتی. وہ جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کی رحمانیت ظاہر ہوتی ہے، تو اس کے ظہور کا تقاضا صفت رحمانیت کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، اسی لیے وہ خود ظاہر ہے. اس کا ظہور سب سے بڑی رحمت ہے، مہربانی ہے اس کی. رحمانیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظہور. جب تک وہ ظاہر نہیں ہوتا اس کی رحمانیت ظاہر نہیں ہوتی، اور جب وہ ظاہر ہوا تو اس کی رحمانیت ظاہر ہوئی، بلکہ اس کا ظاہر ہونا ہی اس کی رحمانیت ہے. خدا ظاہر ہو جائے، اب اس سے بڑھ کر اور کیا رحمت ہو سکتی ہے بندوں کے حق میں؟ اس سے بڑا اور کیا رحم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور کیا فضل ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور کرم کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پردہ نشین ذات بے پردہ ہو جائے، وہ اپنا حجاب اتار دے، وہ نقاب سے باہر ہو جائے، نقاب الٹ دے اور اپنا جمال دکھا دے، تجلی دکھا دے، ظاہر ہو جائے، بطون سے ظہور کی سرحدوں میں آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو بندگان خدا، الرحمن رحمانیت ہے اللہ کا ظہور. اللہ تبارک و تعالی جب ظاہر ہوتا ہے، اپنا ظہور فرماتا ہے تو وہ رحمان بن کر ظاہر ہوتا ہے. تو خدا جب بھی ظاہر ہوگا اس وقت اس کا رحمان ہونا ضروری ہے. تو خدا کا ظہور ہی رحمانیت ہے، سب سے بڑا رحم ہے. اور جب تک خدا کی رحمانیت ظاہر رہے گی اس کا ظہور بھی رہے گا. جب اس کی رحمانیت چھپ گئی تو اس کا ظہور بھی چھپ گیا. بسم اللہ الرحمن. تو یہ رحمانیت کیا ہے؟ رحمان کہتے کسے ہیں؟ اب عام لفظوں میں رحمان کہتے ہیں بڑے رحم کرنے والے کو. بڑے رحم کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں. کیا بڑا رحم کرنے والا؟ رحمان ایسے رحم کرنے والے کو کہتے ہیں جو غضب کی حالت میں بھی رحمان رہے. اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی دے تو بھی وہ رحمان، اللہ کسی کو مارے تو بھی وہ رحمان، اللہ کسی کو عزت دے تو بھی وہ رحمان، اللہ کسی کو ذلیل کرے تو بھی وہ رحمان، اللہ کسی کو علم دے تو بھی وہ رحمان، اللہ کسی کو علم نہ دے جاہل کا جاہل رکھے تو بھی وہ رحمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دے تو بھی وہ رحمان، اللہ کسی کو گمراہ کر دے تو بھی وہ رحمان، اللہ کسی کو صحت دے تو بھی وہ رحمان، اللہ کسی کو مرض دے تو بھی وہ رحمان، اللہ کسی کو اسلام دے تو بھی وہ رحمان، اللہ کسی کو کفر کی گھاٹی میں پھینک دے تو بھی وہ رحمان.